الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بصیرت کے موضوع پر جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی وہ آج ایک اہم موضوع کی طرف گفتگو کی جائے گی۔ ابھی تک جو بیان ہوا ہے بصیرت کسے کہتے ہیں اور بصیر کون لوگ ہیں، ان کے جو معنی بیان کیے گئے، ہمارے بزرگان نے جو معنی بیان کیے، اس میں ایک اہم ترین معنی کی طرف آج آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ بصیر اسے کہا جاتا ہے کہ جو حجت خدا کی صحیح شناخت کر لے۔ یوں تو دعوے دار بہت سے ہیں اور دعویٰ کرنے والے ہر دور میں، ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے، مگر بصیر انسان وہ ہے کہ جو صحیح اور واقعی جو حجت خدا ہے اس کو پہچان لے۔ بعض حالات ایسے تاریخ میں آئے ہیں کہ مسلمان مشکلات سے دوچار ہو گیا کہ اس وقت حجت خدا کون ہے، لیکن جو حقیقی چاہنے والے تھے اور جن کے یہاں بصیرت تھی وہ پہچان گئے کہ حجت خدا کون ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں پر کچھ ایسی روایات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اس وقت جب کہ امام عادل، امام حق، امام برحق موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ حجت خدا کون ہے۔ لہذا واقعہ کربلا کے بعد خود امام صادق علیہ السلام کی اور امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 3 آدمی، 7 آدمی یا حد اکثر 20 آدمی امام سجاد علیہ السلام کے قول کے مطابق ہمارے چاہنے والے بچے تھے، ورنہ اکثریت مرتد ہو گئی تھی۔ البتہ یہاں مرتد کے لغوی معنی نہیں ہے، اصطلاحی معنی ہے، یعنی وہ پریشان تھے کہ اس وقت کسے حجت خدا ہم تسلیم کریں، صرف اس لیے پریشان تھے کہ ان کے یہاں بصیرت نہیں تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ انسان اور بے بصیر انسان جس کے پاس بصیرت نہیں تھی وہ مشکلات میں پڑ گیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم اس وقت کیا کریں۔ لہذا رسول خدا کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہی جو کھیل تاریخ اسلام میں کھیلا گیا وہ ایسا کھیل تھا کہ جس کا بھگتان اور جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ آج جو کچھ بھی اسلام کے نام پر ہو رہا ہے وہ اس واقعے کے پس منظر میں اور اسی واقعے کی بنا پر ہو رہا ہے کہ جو آج اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ القاعدہ ہو، داعش ہو، سپاہ صحابہ ہو، یہ سارے کے ساری پارٹیاں اور ساری کے سارے گروہ اسی ایک غلطی کا نتیجہ ہیں کہ جو رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد کی گئی تھی۔ واقعہ کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا میں بھی حجت خدا بالکل واضح اور روشن، 2 کردار بالکل واضح اور روشن، ایک الہی کردار تھا، ایک شیطانی کردار تھا۔ ایک رسول کی طرف سے آیا ہوا نمائندہ، رسول کا نواسا حجت برحق، دوسری طرف ابو سفیان اور معاویہ کی اولاد، اس کا کردار روز روشن کی طرح واضح اور اس کا اور ان کا کردار بھی بالکل واضح اور روشن تھا، مگر پھر بھی بصیرت نہ ہونے کی بنا پر، یا بصیرت ہی کہیے کہ بصیرت نہیں تھی ان کے پاس، لہذا اکثریت یزید کی طرف چلی گئی اور یزید کو حجت خدا ماننے لگی۔
اگر ہم واقع کربلا کو دیکھیں تو واقع کربلا میں کوفے والوں کا کردار بے بصیرتی کی بولتی تصویر ہے، یا خود امام حسین کے مقابلے میں آنے والے دو اہم ترین کردار شمر اور عمر سعد جنگ صفین میں مولا کے ہم رکاب ہو کر لڑ رہے تھے، مگر واقع کربلا میں بصیرت نہ ہونے کی بنا پر حجت خدا کی شناخت میں راہ راست سے بھٹک گئے۔ لہٰذا آئیے ہم کوشش کریں کہ بصیرت کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ حجت خدا کی شناخت میں ہمیں کبھی بھی مشکل پیش نہ آئے، بالخصوص اس دور میں، اس زمانے میں کہ جبکہ حجت خدا، حجت برحق پردہ غیب میں ہے اور ان کے نائب ہمارے سامنے ہیں، لہٰذا ہم ان کے نائب کو بھی، ان کے نائب کی بھی شناخت میں بصیرت کا خیال رکھیں تاکہ ہم راہ راست سے گمراہ نہ ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔